الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله محترم سامعین، آج کا جمعہ المبارک ایک عجیب جمعہ ہے کہ کس موضوع پر بات کی جائے۔ 17 رمضان المبارک یوم بدر ہے، اور یوم بدر بھی جمعہ کے دن تھا۔ یہ وہ وقت ہے جب میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مقام پر خود بنفس نفیس موجود تھے، اور کفر اور اسلام کا وہ عظیم معرکہ اسی دن رمضان کے اندر جمعے کے دن، اور یہی وہ وقت ہے صحرا کی تپتی ہوئی دھوپ، انگارے برساتا ہوا سورج اور رحمت للعالمین اس میدان کارزار کے اندر خود تشریف فرما۔ اعتکاف آ رہا ہے، اس کے متعلق عرض کروں کہ لوگوں کی ایک ضرورت ہوتی ہے، بعض دفعہ کسی کے دل پر کوئی ایک حرف اثر کر جائے تو وہ اعتکاف کے لیے آ جائے، تو میری بھی آخرت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور پھر قرآن جو رمضان اور قرآن چولی دامن کا ساتھ ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو 2 جمعے تم رمضان المبارک کے متعلق ہوگے، تو آج کا یہ جمعہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کس کے متعلق گفتگو کی جائے۔ No time to read this long lecture and sitting on member. Best as you gave me in the office. Sorry about that. تو میں نے یہ سوچا کہ بدر کے متعلق، کیونکہ عام طور پر ہمیں یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ بڑے دن ہیں، ہم روزہ رکھ رہے ہیں، تو ان ہستیوں کی بارگاہ میں جایا جائے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ ایک اعلان ہے، اور گزشتہ رات ہی اس آیت کی تلاوت ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم is a role model for you. And then Allah subhanahu wa ta'ala says
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ, and when it is said to them, believe like people believed. The first role model is the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And then Allah subhanahu wa ta'ala says کہ ایمان لاؤ اس طرح جس طرح رسول اللہ کے غلام صحابہ ایمان لائے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. The other ayah Mubarakah says, if they believe like they believed, if there is any similarity between their faith, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ, if they believe like you believe, that is addressed to Sahaba, to companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, فَقَدْ اهْتَدَوْا, definitely they are guided. اگر اپنے ایمان کو پرکھنا ہے تو پھر اللہ نے تمہیں ایک ترازو عطا فرما دیا ہے، ایک کسوٹی عطا فرما دی ہے، ایک معیار عطا فرما دیا ہے، اور وہ معیار یہ ہے کہ اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو تو میرے محبوب کے غلاموں کی طرح ایمان لاؤ. رسول اللہ کے غلام کیسے ایمان لائے تھے؟ حضرت ابو بکر سے پوچھو. ایک حدیث ثلاث ہے، بڑی لمبی حدیث ہے، جس میں تین چیزوں کا ذکر آتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تین چیزیں پسند ہیں، قربان جاؤں. اب ہر صحابی اٹھتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ مجھے چار پسند ہے، وہ کہتا ہے مجھے بھی تین ہی پسند ہے. یہ ادب ہے. Definitely your desires be different, but in the front of Prophet sallallahu alaihi wasallam, in the presence of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, each single person claimed, I like only three things. حضرت ابو بکر صدیق سے رسول اللہ نے پوچھا، ابو بکر تجھے کیا پسند ہے؟ قربان جاؤں. آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، مجھے یہ پسند ہے کہ میری آنکھیں اور آپ کا چہرہ ہو، میں دیدار کرتا رہوں. النظر الی وجہک یا رسول اللہ، قربان جاؤں. یہ نہیں کہا کہ مجھے یہ پسند ہے، مجھے یہ پسند ہے. آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے یہ پسند ہے، میری سب سے the biggest choice I have, biggest desire I have in my life, کہ I always do دیدار of you for a Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں ہر وقت آپ کو دیکھتا رہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر اور کیا پسند ہے؟ سنیں رسول اللہ کے غلام کیسے ایمان لائے. انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے یہ پسند ہے کہ اللہ یوتی، اللہ مجھے مال دیتا رہے، میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں، کہ مجھے وہ دیتا رہے، میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا رہوں، آپ کا خرچ کرتا رہوں. یہ جو حضرت عائشہ کا نکاح ہے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور کیا پسند ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی، یا رسول اللہ، دل کی بڑی یہ خواہش ہے کہ میری کوئی بیٹی آپ کے نکاح میں آ جائے، کہ میرا آپ کے ساتھ ایک تعلق قائم ہو جائے. یہ غلامی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان لوگوں کی بارگاہ میں جایا جائے جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی اتنا نوازتا ہے، اتنا نوازتا ہے کہ ارشاد ہوتا ہے، جگہ جگہ یہ ارشاد ہوتا ہے
رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہوا ہے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ کتنا بڑا انعام ہے کہ رضی اللہ عنہم، اللہ pleased with them and they pleased with Allah۔ تو جنگ بدر کیا تھا؟ صرف محبت، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں تھا۔ جنگ کس سے ہوتی ہے؟ with weapons، اسلحے کے ساتھ ہوتی ہے، ہتھیاروں کے ساتھ ہوتی ہے۔ ہتھیار تو ہے نہیں، ہتھیار ہے ہی نہیں ہے کہ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ میں وہ غلامی کی باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک صحابی آئے، میدان جنگ ہے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس تلوار ہی نہیں ہے، تیر ہی نہیں ہے، میرے پاس نیزہ ہی نہیں ہے۔ تو جواب تو یہ تھا اگر میرے پاس آتے تو میں تو ادھر کھڑا ہو جاتا۔ نہ تیرے پاس تلوار ہے، نہ تیرے پاس تیر ہے، نہ تیرے پاس نیزہ ہے، تو پھر کیا کرے گا؟ ٹکرے مارے گا کسی کو؟ قربان جاؤں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور کی ٹہنی، اس سے پتھر ایسے ہٹا کر تو اس شخص کو دے دیا۔ آپ نے فرمایا this is your sword, this is the ایمان۔ He didn't say یا رسول اللہ that is the branch and the fresh, you put it from the tree and you are giving me, it is not sword۔ Hazrat Ukasha hold it tightly and he went to Badr and he killed many people with that branch۔ حضرت Ukasha بعد میں بھی جو ہیں لوگوں کو unique sword, he was showing to people, look, this is the sword given to me by Prophet sallallahu alaihi wasallam, this is the ایمان۔ یہ ایمان ہے کہ آگے سے سمینا و اطانا بایانا علی ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ، کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ پر بیعت اس طرح کی تھی کہ ہم سنیں گے اور مانیں گے، ہم سنیں گے اور مانیں گے، نو کوسچن، نو آرگومنٹ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں ہیں، اعلان ہوتا ہے، اس وقت جنگیں اس طرح ہوتی تھیں کہ first the individual from the both side they were fighting and the best people were coming out and challenging the other party کہ you come۔ جب وہ تین آدمی باہر نکلے، عتبہ، شیبہ اور ولید، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تین جوان جو ہیں وہ باہر آ گئے، اور تینوں کے تینوں سگے بھائی، تینوں کے تینوں جو ہیں تو وہ بلڈ بردرز، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیجئے، ہم یہ مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ معاذ، معوذ اور عوف، یہ تینوں بہت یہ چھوٹے چھوٹے ہیں، انہوں نے ابو جہل کو مارا تھا، the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم شہین، چھوٹے چھوٹے، کسی سے پوچھتے پوچھتے، حالت یہ تھی کہ ایک نے تلوار لگائی تو وہ نیچے لگ رہی تھی، تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو ابھی تلوار بھی نہیں لگا سکتا، تو انہوں نے اپنے پاؤں اوپر کر لیے، ایسے اوپر ہو کر کھڑے ہو گئے کہ نہیں یا رسول اللہ میرا قد بڑا ہے۔ آدمی ان لوگوں کو دیکھتا ہے، زمین پر عجیب ہی اللہ کے پراسرار بندے ہیں کہ اپنی ایڑیاں اونچی کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ نہیں تو ابھی بچہ ہے، تو پھر وہ اپنے آپ ہی از پروونگ کہ آئی ایم ایبل ٹو فائٹ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ میرا جو بھائی ہے یہ تو مجھ سے کمزور ہے، میں ابھی دکھاتا ہوں۔ رسول اللہ نے کہا کیسے؟
میں کشتی لڑتا ہوں اس سے. اور انہوں نے کشتی لڑی اور دوسرے بھائی سے کہا کہ تو گر جا, تجھے تو ایسی اجازت ہے, تجھے تو ویسی اجازت ملی ہوئی ہے. اینڈ ہی پرووڈ کہ آئی ایم ونر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرایا, آپ نے فرمایا جا تو بھی. تو یہ تینوں باہر نکل آئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن تھے, they were very proud. They said they are not equal, their caste is different. We are not willing to fight them. We need someone, he is equal to us and he is from our own caste. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, کیونکہ ادھر دو بڑی عمر کے تھے, عتبہ اور شیبہ, اور ولید جوان تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے چچا حمزہ سے فرمایا کہ قم یا حمزہ, حمزہ باہر نکل, چیلنج ہو رہا ہے. Most of time people save family. And he is a foster brother of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and he is the equal age of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and he is the uncle of the Prophet sallallahu alaihi wasallam as well. اور اتنی محبت ہے اس شخص سے, لیکن سب سے پہلے اپنے چچا سے فرمایا قم یا حمزہ, حمزہ اٹھ, آج اللہ کے دین کو چیلنج ہو رہا ہے. اور دوسرے حضرت ابو عبیدہ کو آپ نے فرمایا کہ عبیدہ قم یا عبیدہ, اٹھو عبیدہ, آج چیلنج ہو رہا ہے. اور تیسرا جوان تھا, آپ نے فرمایا قم یا علی, اے علی اٹھ, آج چیلنج ہو رہا ہے. The Prophet sallallahu alaihi wasallam nominated these three people. The battle started. Hazrat Hamza, his title is given by Prophet sallallahu alaihi wasallam, Asadullah wa Asadur Rasuli, کہ اللہ کے بھی شیر ہیں اور اللہ کے رسول کے بھی شیر ہیں. حضرت حمزہ very very brave hunter, شکار کے بہت شوقین تھے. اسلام لائے, کبھی کبھی وہ باتیں یاد آتی ہیں. اسلام بھی ان کا اس طرح تھا کہ کسی نے the woman who fed him like a breastfeeding, وہ یہ آئے شکار سے واپس, تو اس نے کہا کہ حمزہ تو شکار میں لگا رہتا ہے کہ محمد یتیم ہے نا, اس لیے اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا. آج اسے ابو جہل نے مارا ہے. حمزہ نے پوچھا کہ ابو جہل نے مارا ہے, اس لیے کہ اس کا والد نہیں ہے. حمزہ اسی وقت گئے, کعبہ شریف میں بیٹھا ہوا تھا بڑے تمطراق کے ساتھ, big place, he's sitting talking very proudly کہ I hit Muhammad very badly today, I did this. حمزہ نے اپنی کمان ایک ماری, سر پھاڑ دیا, دوسری ماری, اور کہا کہ اب بتا میرے, you are beating my nephew. I tell you کہ I believe in Allah, اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. آپ نے فرمایا کہ اب تو بتا. جرأت نہ ہوئی بات کرنے کی, وہ آہستہ سے کھسک کر گھر چلا گیا. واپس آئے اپنی رضائی ماں کے پاس اور کہا کہ میں اپنے بھتیجے کے ساتھ آج سے کھڑا ہو گیا. تو حضرت حمزہ نے اپنے دشمن کو ایک دو بار میں اسے ختم کر دیا, حضرت علی نے بھی. لیکن حضرت عبیدہ جو ہیں وہ زخمی ہو گئے, شدید زخمی ہو گئے. حضرت علی اور حضرت حمزہ نے ان کی مدد کی اور انہیں بھی, وہ تیسرے بھی دشمن کو مار ڈالا. اب حضرت حمزہ come to this point, حضرت علی they brought the حضرت عبیدہ to Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. آخری وقت کیا ہوتا ہے,
believe like you believe, they are guided definitely. حضرت عبیدہ کے آخری لمحات ہیں، سانس اکھڑ رہی ہے، جسم سارا کٹا ہوا ہے، everywhere are wounds. What is the حضرت عبیدہ thought, feelings؟ حضرت علی اور حضرت حمزہ نے جب انہیں ڈالا تو انہوں نے اپنا تھوڑا سا اپنے آپ کو آگے کرنا چاہا تو نہ ہو سکے، کیونکہ اتنے زخمی ہو گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، آپ نے اپنا مبارک پاؤں جو ہے آگے کیا تو حضرت عبیدہ نے اپنا چہرہ آپ کے قدموں پر رکھا۔ آخری لمحے مر کے پہنچا ہوں اس جانے جہاں کے لیے۔ آخری لمحے ہے نا، شرک، بدعت، ہر وقت ہم ان چیزوں میں پڑے ہوتے ہیں، محبت ہو تو پتہ چلتا ہے۔ آخری لمحے ہیں، مر رہا ہے ایک آدمی، لیکن وہ معراج یہ سمجھتا ہے کہ اگر آج جان نکلنی ہے تو اپنے رسول کے قدموں میں نکلے۔ آج اگر روح نے پرواز کرنی ہے تو روح بھی خوش ہوگی کہ میری پرواز کیسے ہوئی، کیسے جان نکلی ہے۔ حضرت عبیدہ نے اپنا سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ رکھا اور وہ لہو بہہ رہا تھا۔ عرض کرنے لگے، الست شہیدا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا میں شہید ہوں یا نہیں، میں شہید ہوں یا نہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آخری لمحات میں فرمایا، اشہد انک شہید عبیدہ، اللہ کا رسول گواہی دیتا ہے کہ تو شہید ہے، اللہ کا رسول گواہی دیتا ہے کہ تو شہید ہے۔ حضرت عبیدہ نے حضرت ابو طالب کا ایک شعر پڑھا، وَنُسْلِمُهُ حَتَّى نَسْرَ حَوْلَهُ وَنَذْهَلُ عَنْ أَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ۔ کافروں نے ایک وقت کہا تھا حضرت ابو طالب کو کہ محمد کو ہمارے حوالے کر، ہم جو چاہیں اس کے ساتھ کریں، تو انہوں نے ایک شعر میں جواب دیا تھا کہ ہم محمد کو اس وقت تک تمہارے سپرد نہ کریں گے جب تک ہم کٹ کٹ کر ان کے ارد گرد نہ گر پڑے۔ تو حضرت ابو عبیدہ نے کہا، یا رسول اللہ آج اگر ابو طالب ہوتے تو انہیں خوشی ہوتی کہ آج آپ کے غلام آپ کے قدموں پر قربان ہو رہے ہیں۔ اور پھر فَإِن يَقْطَعُوا رِجْلِي فَإِنِّي مُسْلِمٌ أَرْجُو بِهِ عَيْشًا مِّنَ اللَّهِ عَالِيًا وَأَلْبَسَنِ الرَّحْمَٰنُ من فضل منه لباسا من الاسلام وقت المصابیہ۔ کہتے ہیں کہ اگر دشمنوں نے میرے پاؤں کاٹ ڈالے ہیں تو کیا پرواہ ہے کہ مجھے اللہ نے مسلمان بنایا، اور اس تکلیف کے بدلے جو مجھے آج ہوئی ہے اللہ مجھے بڑے مرتبے عطا فرمائے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ مجھے رحمان نے اپنے فضل سے جو اسلام کا لباس دیا ہے اس نے میرے سارے عیبوں کا پردہ ڈال دیا، سارے میرے عیب چھپا لیے۔ یہ وہ صحابی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ آپ نے جان دے دی ہے۔ ایک عرصے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ سے گزرے اور صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ڈیزرٹ، نو فلاورز but everywhere is a fragrance, everywhere there is a very very beautiful fragrance. What is the reason? Qurban down the Prophet sallallahu alaihi wasallam knew کہ what is the reason of the fragrance. آپ نے فرمایا کہ تمہیں یاد ہوگا کہ عبیدہ کی قبر جہاں پر ہے اور اس سے خوشبو آ رہی ہے، عبیدہ کی قبر جہاں موجود ہے، جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی قبروں سے بھی خوشبوئیں آتی ہیں، ان کی قبروں سے بھی پھر ایسی مہک اٹھتی ہے، ایسی خوشبو آتی ہے
کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ یہ کہاں سے آ رہی ہے. پھر ایک آدمی نہیں، دو آدمی نہیں، پورا ایک مجمع اس کا گواہ ہے کہ ہر طرف بینی بینی خوشبو پھیلی ہوئی ہے اور محسوس کر رہا ہے اور کسی کو پتہ نہیں چل رہا، لیکن جس کا غلام ہے آقا جانتا ہے کہ میرے غلام کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے، میرے غلام کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے. اے اللہ ہمیں بھی ان لوگوں کے صدقے جن کا تذکرہ ہوا ہے ایمان کی نعمت عطا فرما. اے اللہ ہمیں بھی ایمان کی نعمت عطا فرما. پلیز سے آمین. اے اللہ ہمیں ایمان کی نعمت عطا فرما. تو فرماتا ہے کہ اگر ان کی طرح ایمان لے آؤ، ہم تو اس قابل نہیں ہیں، لیکن تو ہمیں ان کے ایمان کا ایک قطرہ عطا فرما. ہمیں ان کے ایمان جیسا ایک قطرہ عطا فرما دے. وآخر دعوانا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا حبيب الله يا من نوره يملى الوجود، والذي من كفه قد فاض فينا بحر جود. يا رسول الله يا من نوره يملى الوجود، والذي من كفه قد فاض فينا بحر جود. أنت سر الله حقا، جئت من خير الجدود لنجاة الخلق مما ضرهم تهدي الأنام. قالت أحمار الدياجي قل لأرباب الغرام، كل من يتبع محمد ينبغي ألا يضام.